ایک عزادار کی اہمیت آپ کو بتا سکوں کہ ایک عزادار کی اہمیت کیا ہے. آج نام امام حسین علیہ السلام پر یہ پوری کائنات پوری امت جمع ہو رہی ہے. امام حسین علیہ السلام کی عقیدت اور معرفت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے. امام حسین علیہ السلام کا عزادار بننا میرے جوانوں میرے بچوں ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے. کربلا میں دو طالب علم حضرت حبیب ابن مظاہر اور امام حسین کے روضہ مقدس پر گئے. امام حسین کو سلام کرنے کے بعد حضرت حبیب ابن مظاہر کے پاس آئے اور حضرت حبیب ابن مظاہر کے پاس آ کر کہا حبیب ابن مظاہر کہ اللہ نے آپ پر اتنا کرم کیا کہ آپ کو صحابی حسین بنایا. آپ نے رسول اللہ کے ساتھ وقت دیکھا. آپ کو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ آپ کو کربلا میں شہادت نصیب ہوئی. آپ کو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ دیا کہ آپ کا روضہ مقدس حرم امام حسین علیہ السلام میں ہے. اللہ نے آپ کو اتنی بڑی بلیسنگز دی. کیا کوئی ایسی چاہت ہے کہ جو اب بھی دل میں باقی ہو؟ آپ کا رتبہ بتا رہا ہوں میں کیا ہے. جو سامعین بیٹھے ہوئے ہیں, جو سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں توسط سے یہ بھی میسج دینا چاہ رہا ہوں سننے والوں کو پوری دنیا میں کہ کوشش کریں کہ گھر سے نکل کر فرش اعضاء پر آ کر بیٹھیں, اور جب بھی نکلیں تو اکیلے نہ نکلیں, اپنے بچوں کو لے کر نکلیں, اپنی زوجہ کو لے کر نکلیں. کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام علی اصغر کو لے کے نکلے تھے, تو اپنے بچوں کو لے کر نکلیں. یہ سوچیں کہ وہ فرش اعضاء سے جڑ جائے گا. جب وہ فرش اعضاء سے جڑ جائے گا تو اس کی روح معتبر ہو جائے گی. اس کی ٹریننگ جو حسین ابن علی کا انسٹیٹیوٹ ہے اس میں اس کی ٹریننگ کتنی ہوگی. تو حبیب ابن مظاہر ایک مرتبہ ایک طلاب کے خواب میں آئے اور کہا کہ تم نے مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا, اور مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ نے مجھے ساری بلیسنگز دے دی, اللہ نے مجھے تمام چیزیں عطا کر دی, میرا روضہ مقدس حرم امام حسین میں ہے, اور تم نے مجھ سے سوال پوچھا کہ کوئی ایسی چاہت ہے کہ جو ابھی بھی آپ کے دل میں ہو. تو حبیب ابن مظاہر نے یہ جواب دیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنی دل کی خواہش بتا دوں. اس نے کہا کیا خواہش ہے؟ حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے ایک اور زندگی عطا کرے, اور میں اس زندگی پر حسین ابن علی کا عزادار بن کر فرش اعضاء پر بیٹھ کر لبیک یا حسین کی صدا بلند کر سکوں. یا حسین.